اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اسلام دین فطرت بھی ہے، نیچر کا بھی دوسرا نام ہے، اعتدال کا بھی دوسرا نام ہے. اعتدال کا مطلب بیلنس، ہر چیز میں توازن قائم رکھنا. حقوق کی ادائیگی میں بھی توازن ہو. اللہ نے آپ کو جو قوتیں دی ہیں ان قوتوں میں بھی توازن ہو. اللہ نے انسان کو کچھ قوتیں دی ہیں. ہاں 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 یہ تو بالکل ہی غائب ہو گئی آواز، ابھی بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قوتیں دی ہیں، کچھ طاقتیں دی ہیں، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کچھ کر گزرتا ہے. یہ قوتیں اور یہ طاقتیں انسان کے اندر نہ ہوتیں تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتا. ایک بے جان لاش کی طرح اس کی زندگی ہوتی. ایک قوت کہلاتی ہے قوت غضبیہ، غضب والی قوت. ایک قوت ہے محبت، یہ بھی ایک طاقت ہے، قوت ہے. یہ وہ قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتیں، جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں. ایک قوت اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت شہویہ، خواہش نفس. جیسے بھوک کی ایک قوت ہے، پیاس کی ایک قوت ہے، دل چاہتا ہے پانی پینے کا، دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہتا ہے انسان میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا. یہ خواہشات بھی اللہ کی طرف سے انسان میں رکھی گئی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے قوت شہوانیہ. تو یہ بیسک جو ہے نا 3 قوتیں ہیں جس پہ انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے. اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہمیں صبح و شام واسطہ پڑتا ہے وہ ان قوتوں سے پڑتا ہے. اگر کسی شخص میں یہ قوتیں ہی نہ ہوں تو اس کی زندگی پھیکی. اگر آپ میں غصہ ہی ختم ہو جائے تو بھی آپ کی زندگی پھیکی ہو جائے گی، لوگ آپ کو کھا جائیں گے. ہر شخص آپ کے حقوق کا جو خیال کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے سامنے والے کے ساتھ ناانصافی کی تو ایک حد تک یہ برداشت کرے گا، اس کے بعد اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. تو غصے کے ڈر سے سامنے والا تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے. اچھا تو سب سے پہلی جو انسان کی قوت ہے نا وہ ہے قوت غضبیہ. پہلی تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پہلا نمبر دیا اہمیت کی وجہ سے. قوت غضبیہ اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا. سوسائٹی اور معاشرہ اسے کچا چبا کے کھا جاتا ہے. آپ کا بیوی پہ روب ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ہونا بولو ضروری. آپ بیوی کے حقوق ادا کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ سالوں کا تھوڑا سا آپ کے اوپر بولو نا روب ہو. بیگم میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو. میں اب اس پہ زیادہ بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ غصہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اگر قوم میں یہ ہوتا ہے نا کہ غصہ ہی نہیں ہے تو ہم غصہ لانے کی ان کو ترغیبیں دیتے ہیں کہ یار بالکل غصہ لیس ہونا ٹھیک نہیں ہے, تو کائنڈلی تھوڑا سا انسان میں غصہ بھی ہونا چاہیے.
تو وہ یہ والی صفت ایسا نہیں ہے کہ بے اعتدالی ہو اس میں، بلکہ غصہ اعتدال سے بڑھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعض صفات ایسی ہیں ہوتی نہیں ہے نا تو پیدا کرنی پڑتی ہیں نا، بعض ایسی ہیں کہ ہیں لیکن حد سے زیادہ. غصہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد. اسی وجہ سے ہمیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی ترغیب دے رہے ہوں کہ کبھی کبھار غصہ آنا چاہیے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ غصہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں غصے میں پاگل، قتل جتنے ہو رہے ہیں غصے میں پاگل، میاں بیوی کے جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں نا جس سے سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، غصے میں بولو پاگل. کمیٹیوں کے آپس کے اختلافات غصے میں پاگل، دفتروں میں جھگڑے باس غصے میں پاگل، باس نے ماتحت کو ڈانٹ دیا ماتحت غصے میں باولا ہو گیا. پاگل نہیں باولا. پاگل تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، پاگل تو سبھی ہیں پاکستان میں، باولا ہو گیا پاگل سے اوپر کی چیز. ابا نے بیٹے کو ڈانٹ دیا بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا، ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا ماں بیٹی غصے میں پاگل. ہر پاگل پنے اور باولے پن کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ غصہ. تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا گھر ٹوٹتے ہیں اس سے، رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. کیا مطلب؟ کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو، پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو، تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا. دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا، ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا، ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتہ چلے گا نا یار، بول ہی نہیں تھا بھائی. سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے، اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے بہادر بھی نہیں ہوتے، نیوٹرل ہوتے ہیں، نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے، نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا اس کا الٹ، اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا، غصہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ، بردباری اور جلد بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، غصے کو رکھو سائڈ پہ. بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے؟ غصے کو آپ کیا رکھو؟ سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا، اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا، 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دیں، غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو اب دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ ہے. سافٹنس دیکھو، آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم، اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی
تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے, نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا, ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. ہم نے تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے, پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے, جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی, لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں, ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہے. جائے چلی گئی, 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں ایک جائے گی 3 اور کر لوں گا, لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا آپ کو. خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4, اگلا بھی تو راضی ہو نا, اگلا کہاں راضی ہوتا ہے. اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا, مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے, تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا, اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی. بولے گی اب اس کو دیکھ لیا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے, پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے؟ جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے 100 سال جی ہیں. وہ ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا, تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو. اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ, جب سے میری شادی ہوئی ہے, یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار, 5 کلومیٹر کنٹینیو, اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟ کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے, اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے, اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے, تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے, اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے. تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو, حتی الامکان 100% ختم نہیں ہوگا, لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ؟ غصے کا. تحمل سے بات سنو, تحمل سے جواب دو, تمام پہلوؤں پہ غور کرو, پازیٹیو نیگیٹو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی, فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم والانات, ایک بردباری اور ایک جلد بازی سے اجتناب. جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار. تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ
طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.